بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس 10th کلاس السلام علیکم۔ ہم نے جو باب نمبر 8 یعنی معاشی ترقی کا یہ سٹارٹ کیا وہ ٹاپک، تو اس کا آج ہم جو مرحلہ وار کر رہے تھے معاشی ترقی کا جو جائزہ لے رہے تھے، آج اس کا چوتھا مرحلہ ہے جو ہے 1970 سے 80 تک یعنی 1970 to 1980، اور ثانیہ بنگال اختتام اس مرحلے کا، یعنی کہ پانچواں مرحلہ کب ہوا تھا؟ چھٹا معاشی ترقی کا مرحلہ اور جی ڈی پی کی سالانہ شرح۔ اب سب سے پہلے ہم جو چوتھا مرحلہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ جب اس کا 5 سالہ منصوبہ جو چوتھا شروع ہوا تھا پاکستان میں، وہ 1970 سے لے کر 80 تک تھا، یعنی اس کے درمیان جو عرصہ تھا 5 سال کا، اس میں کیا ہوا؟ پہلے جو اس کے 5 سال تھے یعنی 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تھا تو ملک میں بے شمار مسائل تھے، کیونکہ اس کے جو ابتدائی یا پہلے 7 سال تھے وہ معاشی ترقی کے لحاظ سے بہت مایوس کن تھے، کیونکہ کرنسی کی جو قیمت تھی وہ بہت کم تھی، جس کی وجہ سے جو امریکی ڈالر تھا وہ 4.67 روپے سے بڑھ کر 11 روپے کا ہو گیا تھا، اور جو گھی کے کارخانے، تجارتی بینک، جہاز ران جو کمپنیاں تھیں، جو آٹے کی ملیں تھیں، کپاس تھے، اور جو چاول کو چھڑانے کے لیے کارخانے تھے، وہ سارے قومی تحویل میں لینے کی وجہ سے یہ عمل جو ہے معاشی ترقی پہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوا تھا، کیونکہ اسی دور میں 1971 میں ہی مشرقی بنگال جو یعنی کہ جو پاکستان کا حصہ تھا، بنگال جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، جسے ثانیہ سقوط مشرقی بھی بولا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے پاکستان میں جو معاشی ترقی تھی وہ بہت اس کی رفتار سست ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ پاکستان کو، دوسرے لفظوں میں پاکستان وہاں پہ جتنے اس کی ایک ٹارگٹ تھا اس حساب سے اس کو اچیو نہیں کر سکا، اور اس طرح پھر اس سارے عمل نے، ان سب معاملات نے مل کر معاشی ترقی پر بڑے برے اثرات مرتب کیے تھے۔ لیکن جب پھر ان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء الحق کی حکومت آئی تو پھر ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی طرف گامزن ہوا تھا، اور پھر معاشی اصلاحات کا انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا جو 1978 کے نام جو آرڈیننس مجریہ بولا جاتا ہے، وہ 1978 میں کیا گیا تھا، یعنی لاگو کیا گیا تھا۔ اس سے پھر ایسے ہوا کہ جو زرعی شعبہ تھا وہ متعلقہ جو صنعتی یونٹ تھے ان کے جو پہلے مالکان تھے ان کو واپس کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ملک میں جو خام قومی پیداوار تھی وہ اس میں اضافہ ہوا، برآمدات بھی بہتر ہوئی تھی، اور لیکن ملک میں جو فصلیں جو ہوئی تھی، لیکن جو حکومت آفرات زر یعنی اس میں جو بے روزگاری اور زیادہ مہنگائی تھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکی حکومت۔ تو اس کا اختتام کیسے ہوا؟ اس کا یہ چوتھا جو مرحلہ ہے معاشی ترقی کا، اس میں جو چوتھے مرحلے کے جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس کے لیے حکومت نے 75 ارب مختص کیے تھے، یعنی کہ انہوں نے اتنا اپنا بجٹ رکھا تھا، اور جس سے قومی آمدنی میں جیسے اضافہ، زرعی فصلوں کی پیداوار اور فی کس آمدنی میں اضافہ، یہ ان کے اہداف میں تھے، یعنی کہ ان کی یہ تھی کہ بے روزگاری ملک میں کم ہو اور مہنگائی بھی کم ہو، قومی آمدنی میں اضافہ ہو، اور فی کس آمدنی یعنی کہ ہر جو پرسن ہے یعنی کہ ملک کا جو شہری ہے اس کی بھی آمدنی میں اضافہ ہو، کیونکہ اگر کسی بھی انسان کا یا جو معاشرے میں رہتا ہے اس کے 1 by 1 یا ہر بندے کے پاس انڈیویجولی طور پر اس کی آمدنی بڑھتی ہے تو ملک کی جو پیداوار ہے، ملک کی آمدنی میں، قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب ان کے اہداف تھے، یعنی کہ ان کا ہدف تھا کہ یہ سارا کچھ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہو سکا، کیونکہ جو ملک کے اندرونی حالات تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے، اس لیے یہ جو منصوبہ تھا اس پر بھی عمل نہیں صحیح ہو سکا، اور اس کو ایٹ لیسٹ انہوں نے جو تھا اس منصوبے کو منسوخ کر دیا۔ اور پھر 5واں مرحلہ سٹارٹ ہوا تھا 1980 سے 1990 تک، یعنی 1980 سے لے کر 1990 میں۔ اس دور میں کپاس، چاول، گندم اور جو گنا تھا اس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا۔ صنعتی ترقی کی جو رفتار تھی وہ 6.2% سالانہ کے حساب سے، یعنی پورے سال میں 6.2 کے حساب سے بڑھی تھی، اور اس کو صنعتی ترقی کا بہترین دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے عرصے میں اس درمیانی عرصے میں
یا جو پانچواں جو پاکستان کا معاشی ترقی کا مرحلہ تھا، اس میں جو نجی شعبہ تھا اس کا اعتماد بحال ہوا تھا، اور اس کو مزید بوسٹ اپ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے تھے۔ پھر 1982 اور 1984 اس کی صنعتی پالیسیوں کے ذریعے پھر متوازن ترقی، روزگار کی فراہمی اور نجی شعبے کی مضبوطی کی بنیاد قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان کی جو خام پیداوار تھی وہ اس میں اضافہ ہوا تھا، جو کافی تسلی بخش تھا۔ اور جب حکومت پاکستان نے 1978 سے 83 کے دوران پانچواں جو 5 سالہ منصوبہ شروع کیا تھا، تو انہوں نے کتنے ارب روپے رکھے تھے؟ انہوں نے اس حکومت نے 21 ارب روپے اور 2 کروڑ روپیہ، یعنی 21 ارب اور 2 کروڑ روپے یہ ملک کا بجٹ رکھا تھا۔ تو اس دوران بھی جو ملک کے حالات تھے وہ ناسازگار نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے جو شرط رکھی تھی وہ جسٹ 6% رہی ہے، یعنی کہ صرف 6% رہی، 6%۔ تو صنعتی جو پیداوار تھی اس میں 9% سالانہ ترقی ہوئی، اور ملکی صنعت میں بھی اضافے کی وجہ سے جو صنعتی تھی جو صنعتوں کو وہ چھوٹ دی گئی تھی۔ جو افراط زر تھا وہ 5% صرف رہ گیا۔ افراط زر ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے، اور اس منصوبے کی جو مدت تھی وہ دیہی علاقوں کی ترقی کی طرف بھی مخصوص توجہ دی گئی تھی، یعنی کہ اس منصوبے کو جو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، اس میں صرف شہری نہیں، دیہاتی جو تھے ان کی ترقی، ان کی طرف بھی خاص کر توجہ دی گئی تھی۔ اور پھر اس طرح کم از کم جو 20% لوگ تھے جو بالکل جو نیڈی یا پور تھے، ان کو پھر نظام زکوٰۃ کی بدولت معاشی مدد ملی تھی۔ جو سماجی و معاشی انصاف تھا وہ اس کی طرف ایک بڑا قدم تھا اس لحاظ سے، کیونکہ اس میں سے جو غریب طبقہ تھا، جو سب سے لوسٹ طبقہ تھا، اس کو بھی ان کی جو حالت تھی بہتر ہوئی، کیونکہ 20% پھر جو تھا وہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے لوگوں کو ان کا جو تھا ان سے فائدہ ملا، اور اس کا لوگوں کی جو معیار زندگی ہے، لو جو طبقہ ہے سب سے لو تھا، یعنی کہ جو بالکل ندار تھے، پور نیڈی وغیرہ، ان کو یہ دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی جو زندگی تھی وہ کچھ بہتر ہو گئی۔